شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب شیئر کر رہے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کے گھر کی سٹوری ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا گھر کچھ رینوویٹ کیا اور اپنے گھر کا ایک اور پورشن ہم لوگوں نے بنایا۔ تو جب ہم لوگوں کا گھر رینوویٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے۔ اس کا نیا پورشن بھی جو تھا وہ بھی تب تک بن چکا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ سارے اپنے اپنے کمروں میں ہی سوتے تھے۔ ابھی 2nd فلور پر ہم لوگوں نے سونا شروع نہیں کیا تھا۔ یہ گھر بننے سے پہلے 2nd فلور کے اوپر صرف ایک کمرہ ہوتا تھا جو ایک پرانا سا سٹور روم ہی تھا۔ پھر اس سٹور روم کو گرا کر اوپر والے پورشن کے اوپر ہم لوگوں نے 2 بیڈ رومز بنائے، وہاں پر ایک سٹور روم بنایا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک 3rd فلور بھی اوپر بنا لیا۔ ابھی اس گھر میں ہم لوگوں کو دوبارہ شفٹ ہوئے تقریباً 3-4 دن ہی ہوئے تھے۔ رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ سردی کے موسم میں بہت کم اپنے کمرے میں پانی وغیرہ رکھتا تھا۔ گھر والے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ گھر میں میرے پیرنٹس، میری دادی اماں اور میری ایک بڑی سسٹر ہوتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی ہی تھے۔ امی اور دادی اماں ایک روم میں سوتی تھی، ابو کبھی کبھار میرے ساتھ بھی سو جایا کرتے تھے، اور ان کا الگ بھی روم تھا۔ میری سسٹر کا بھی روم الگ ہی تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جیسے میری سسٹر ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری بہن اتنی رات کو سردی کے موسم میں گھر سے باہر نکل کر باتیں کیوں کر رہی ہے اور کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ میں نے ہم لوگوں کے کمرے کے بالکل سامنے کچن تھا۔ میں کچن میں گیا، میں نے پانی پیا، میں باہر نکلا تو وہ جو آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل میرے قریب سے آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے میری سسٹر نظر نہیں آئی۔ سامنے ہی اس کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اپنے کمرے میں باتیں کر رہی ہوگی، اپنی کسی فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی، یا امی وغیرہ ہوگی اس کے پاس۔ میں اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تو اس کے کمرے کے بالکل سامنے 2nd فلور کی سٹیئرز تھی۔ میری نظر پڑی تو میری بہن جو تھی وہ اکیلی سیڑھیوں کے اوپر جا رہی تھی۔ رات میں نے ٹائم دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی اس کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی، تو یہ اتنی رات کو اوپر کہاں جا رہی ہے؟ اس کا اوپر کوئی کام ہی نہیں تھا تو پھر یہ اوپر کہاں جا رہی ہے؟ مجھے یہ چیز عجیب لگی۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ بالکل سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی۔ میں اس کو آوازیں بھی دیتا رہا لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ روبینہ نام تھا میری بہن کا۔ میں نے 2 سے 3 بار اس کو روکنے کی کوشش کی کہ روبینہ آپ اوپر کہاں جا رہی ہے؟ میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں چھت کے اوپر گیا تو وہاں پر ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ پش کر کے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندر سے پھر میری بہن کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ اب نارمل بیہیویئر بہت عجیب لگا۔ میں نے پوچھا کہ روبینہ آپ کمرے میں کیا کر رہی ہیں اور آپ کس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور ایسا لگا کہ باقاعدہ جیسے کمرے کا لاک کسی نے کھولا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی باہر نکلتی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ 1 منٹ گزر گیا، دروازہ نہیں کھلا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے جاتے ساتھ ہی میں بولنے لگ گیا کہ یہ کیا مذاق ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، آپ اکیلی اوپر والے کمرے میں کیا کر رہی ہیں اور اب کس سے ہنس ہنس کی باتیں کر رہی ہیں؟ کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی کیونکہ اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی سوئچ بورڈ تھا۔ جیسے میں نے لائٹ آن کی کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ میں نے واش روم بھی جا کر دیکھا۔ اس کمرے میں صرف ایک سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا، کوئی کبرڈ نہیں تھی، کوئی چیئر نہیں تھی کہ جس کے پیچھے کوئی چھپ جائے۔ میں نے بیڈ کے نیچے بھی دیکھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ پاسبل کیسے ہے؟ ابھی 1-2 منٹ پہلے میں نے اپنی بہن کو اوپر آتے دیکھا ہے، کمرے میں جاتے دیکھا ہے، ہنستے دیکھا ہے، تو پھر کہاں گئی؟
میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں وہاں سے فوراً نیچے بھاگا، اتنا تیز بھاگا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں کتنی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ فوراً سے میں آیا اور میں نے آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اتنا عجیب فیل ہونے لگ گیا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، یہ سب کیا ہے۔ میں فوراً سے اٹھا، میں آپی کے کمرے میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا دروازہ کھلا ہی ہوتا تھا، تو وہ سو رہی تھی۔ جیسے میں نے زور زور سے دروازہ بجایا وہ جاگ گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ اتنی رات کو اللہ خیر کرے میں کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں اور کیا مسئلہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا، کیا ہوا ہے۔ اس نے لائٹ آن کی اور میں نے اپنی بہن کو ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا میں تو یہاں سے اٹھی ہی نہیں، میں تو 12 بجے کی سو رہی ہوں اور میں کیوں جاؤں گی اوپر، میں تو کہیں بھی نہیں گئی۔ وہی کپڑے، وہی گیٹ اپ جو میری بہن کے کپڑے تھے، یہاں تک کہ جو اس نے بال بنائے ہوئے تھے بال بھی وہی تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تم مجھے تنگ کر رہے ہو، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اپنی بہن کو یہ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود آپ کو دیکھا ہے۔ خیر اس نے مجھے سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم جا کر سو جاؤ۔ وہ بھی ڈرنے لگی، اس نے بھی اپنا کمرہ لاک کر لیا اور میں جا کر سو گیا اپنے کمرے میں، میں نے بھی لاک کر لیا۔ صبح یہ بات میں نے گھر والوں کو بتائی، وہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں چپ کر گیا کیونکہ میرے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ اسی شام کی بات ہے، میرا ایک دوست تھا تو مجھے اس سے ملنے جانا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ ہم لوگوں نے کمبائنڈ اسٹڈیز کرنی تھی تو میں گھر بتا کر گیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا۔ ویسے بھی سردی کا موسم تھا، شام جلدی ہی ہو جاتی تھی، تو امی کو پتہ تھا کہ میں اس کی طرف ہی گیا ہوا اور میں لیٹ آؤں گا۔ مجھے ایک دم سے گھر سے فون آیا اور امی نے پوچھا کہ تم کہاں پر ہو۔ میں نے یہ کہا کہ میں تو گھر پر ہوں، ادھر اپنے دوست کے گھر پر ہوں، آپ کو بتا کر آیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اسٹڈیز کرنی ہے۔ امی نے یہ کہا کہ تم ابھی گھر آئے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو گھر نہیں آیا، میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ میں نے اسٹڈیز کرنی ہے اور میں اسی کی طرف ہوں۔ امی نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمیں تنگ کر رہے ہو، تم ڈرا رہے ہو سب کو۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے یہ کہا کہ میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد میں گھر پہنچا تو سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ امی میرے سے قسمیں اٹھوانے لگ گئی کہ تم پہلے بھی آئے تھے گھر میں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں آیا، میں ابھی آیا ہوں، بتائیں بات کیا ہے۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ جب 9:30 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ میں اندر گھر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے ان سے بات بھی نہیں کی اور میں سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا ہوں۔ امی مجھے بلاتی رہ گئی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری بکس کہاں ہیں اور تم پڑھ کر آ گئے ہو، لیکن میں نے انہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے پیچھے اوپر گئی ہیں تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ شاید میں انہیں تنگ کر رہا ہوں، میں کہیں چھپ گیا تھا۔ پھر وہ میرے موبائل پر کالز کر رہی تھی، اوبویسلی میں گھر میں ہوتا تو میرے موبائل کی بیل بجتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اب آیا ہوں، میں نہیں گیا۔ یہی بات آپ کو رات میں بھی بتا رہا تھا کہ میں نے آپ ہی کو دیکھا ہے، انہی سیڑھیوں پر اوپر جاتے دیکھا ہے۔ اب امی تو بہت پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ذرا ڈرنے لگ گئے۔ یہ بات ابو سے بھی ڈسکس کی، دادی اماں سے بھی کی۔ دادی اماں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس دن ہم لوگ اس گھر میں پہلے دن آئے تھے، دادی اماں تہجد پڑھتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں اٹھی اور کچن سے اکثر وہ جب ان کو ٹھنڈ لگتی تھی تو وہ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا لیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں کچن میں گئی تھی، اس وقت تک بھی ٹی وی لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ دادی اماں کہتی ہے جب میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی اور میں چائے بنا کر اپنے کمرے میں چائے لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے کے اوپر کسی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ اس عورت کا ان کی طرف، اس عورت کی کمر تھی اور دیوار کی طرف فیس تھا۔ تو جیسے دادی اماں نے پوچھا کہ یہاں پر کون بیٹھا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ کچن کی روشنی ٹی وی لاؤنج میں جاتی تھی تو ہم لوگ ٹی وی لاؤنج کی لائٹ آف کر دیتے تھے، کچن کی جلتی رہتی تھی۔ تو دادی اماں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی۔ دادی اماں نے یہ کہا کہ اس گھر میں کچھ اثرات ہیں جو ہمیں اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ تو ڈرنے لگ گئے، بہت شدید ٹھنڈ تھی، ہم لوگ سارے دادی اماں کے کمرے میں ہی تھے۔ ابو کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، ابو بھی پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ تو پہلے بھی اس گھر میں رہتے تھے، صرف زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم لوگوں کا گھر خالی رہا تھا جب ہم لوگ گھر بنوا رہے تھے، 6 یا 7 ماہ کے لیے گھر خالی تھا، اس ڈیوریشن میں ہم لوگ ایک رینٹ والے گھر میں چلے گئے تھے۔
پھر ایک دن ایسا ہوا، تقریباً 3-4 دن کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، کوئی کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، کوئی پرچھائی، کوئی ہم لوگوں جیسا چلتا پھرتا نظر نہیں آیا۔ تو تقریباً رات 8 بجے کا ٹائم تھا، میری بہن کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ امی اور دادی اماں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابو جی گھر پر نہیں تھے، تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ میری بہن کی جب چیخنے کی آواز آئی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بہت اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈری ہے۔ جب ہم لوگ باہر بھاگے تو وہ بالکل صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی، یعنی وہ ہم لوگوں کا باہر ایک لان تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں وہاں جا رہی تھی، مجھے فوگ دیکھنی تھی، بہت دھند تھی، تو میں اپنے کمرے سے نکل کر جیسے ہی جانے لگی ہوں تو جب وہ وہاں پر انٹرس لابی میں سے گزر رہی تھی تو وہ یہ کہتی ہے کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، اور ڈرائنگ روم کے دروازے میں اس نے سفید لباس میں کسی بہت ڈراؤنے چہرے والی عورت کو کھڑے دیکھا ہے، جو اس کو دیکھ کر ڈرائنگ روم کے اندر پیچھے چلی گئی ہے بالکل، اور جیسے ایک صوفے کے پاس کھڑی ہو کر اس کو اشارے سے بلا رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ میری بہن قسمیں اٹھا رہی تھی۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کا دروازہ بہت زور سے کسی نے بند کیا، اتنی زور سے بند کیا کہ ہم لوگوں کے گھر کے جو ونڈوز تھی وہ بھی ایسے تھر تھرانے لگ گئی جیسے ٹوٹ جائیں گی۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی۔ فوراً سے ابو کو فون کیا، ابو گھر آ گئے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور 8:30 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ مسجد میں گئے۔ مولوی صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ مولوی صاحب کو ساری بات بتائی، مولوی صاحب فوراً سے ہمارے گھر آئے، انہوں نے کچھ پڑھائی کی، اوپر والے پورشن میں گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں کو نیچے بھیج دیا، اور تقریباً 10-15 منٹ وہ ہم لوگوں کے گھر کے 2nd فلور پر ہی رہے۔ اوپر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بہت بھاری سامان اٹھا کر کسی نے گرایا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ کہیں مولوی صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی مولوی صاحب نیچے آ گئے، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اوپر کوئی نہیں آئے گا۔ جب مولوی صاحب نیچے آئے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ اب ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا، ہم لوگ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ نیا بنوایا تھا۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، وہ جنات اس پرانے سٹور روم میں رہتے تھے جس کو آپ نے توڑوا دیا۔ اس کو توڑوانے کے دوران ان جنات کے بہت سے بچے کچل کر مارے گئے، جس وجہ سے وہ جنات آپ کے دشمن بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے گھر کے ہی سبھی لوگوں کا روپ لے کر وہ سامنے اسی لیے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان سے مخاطب ہوں، ان کے پیچھے جائیں، اور وہ آپ کو اسی طرح سے نقصان پہنچا سکیں۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ یہ جنات آپ کو جانی نقصان پہنچا دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ابو بہت زیادہ بیمار ہونے لگ گئے۔ ابو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو ان کو باقاعدہ کسی نے بہت زور سے سیڑھیوں سے نیچے گرایا کہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، اور وہ بہت بیمار ہو گئے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ کر، جس گھر میں ہم 7-8 ماہ رینٹ پر رہے تھے، وہ گھر ابھی خالی تھا، اس گھر میں چلے گئے۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً 1 سال بعد وہ گھر سیل کر دیا، ہم لوگوں کا گھر بک گیا۔ تو جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے ہم لوگوں نے وہی گھر خرید لیا۔ اس گھر میں ہمارے ساتھ کبھی بھی دوبارہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ ابو بتاتے ہیں کہ جب وہ سیڑھیوں سے گرے تھے، ان کو باقاعدہ محسوس ہوا تھا کہ جب وہ اسٹیئر سے نیچے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کو بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، اور باقاعدہ ان کے شولڈر کے اوپر کسی نے پش کر کے ان کو نیچے گرایا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کالے رنگ کے 2 ہاتھ دیکھے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس گھر سے چلے گئے۔ یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امجد شیئر کر رہے ہیں۔ امجد کہتے ہیں، میں سکھر کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر کافی زیادہ گھر تھے، لیکن بہت سے گھروں کے درمیان بہت سے پلاٹس تھے، کافی زیادہ فاصلے تھے جن میں بہت بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پلاٹ تھا، یعنی اس پلاٹ کو ہم لوگوں کا ایک گھر چھوڑ کر وہ گھر لگتا تھا، یعنی ہم لوگوں کے گھر میں اور اس پلاٹ کے درمیان میں ایک گھر تھا۔ تقریباً محلے کے سبھی لوگ اس پلاٹ میں کچرا بھی پھینکتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، اس پلاٹ میں لگے ایک درخت کے اوپر آگ لگ گئی، اور وہ آگ جو تھی وہ اتنی عجیب اور بھیانک لگی تھی کہ سب لوگ ڈر گئے تھے۔ تقریباً رات 12 بجے کا ٹائم تھا، 12 ساڑھے 12 بجے اس درخت کو آگ لگی
تو پورے محلے میں چیخو پکار شروع ہو گیا۔ چیخو پکار ایسے تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہے، کسی عورتوں کے، بچوں کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ آوازیں سب نے سنی تو محلے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ درخت کو آگ لگ گئی ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید اللہ نہ کرے کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ ہر کوئی محلے میں باہر نکل آیا اپنے اپنے گھروں میں، تو اس پلاٹ میں دیکھا کہ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ درخت کو آگ کیسے لگی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ درخت بالکل اس پلاٹ کے اینڈ والے کارنر پر تھا اور اس تک جانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کچرا کنڈی تھے اور اس درخت کے اوپر سے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس درخت کے اوپر کوئی انسان ہے، کوئی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں، اور اس درخت کے جو شعلے تھے وہ بہت اونچے جا رہے تھے اور ان میں باقاعدہ کالے رنگ کے سائے نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ ڈرنے لگ گئے، استغفار پڑھنے لگ گئے۔ اس پلاٹ کی بیک سائڈ پر بھی ایک خالی پلاٹ تھا۔ محلے کے بہت سے لوگ، ہم لوگ سب بھاگتے ہوئے اس خالی پلاٹ کی طرف گئے، کیونکہ وہاں پر لوگ کچرا نہیں پھینکتے تھے۔ وہ جو پلاٹ تھا اس کی 4 دیواری کی ہوئی تھی اور وہ صاف ستھرا پلاٹ تھا۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید یہاں پر کوئی چھپا ہوا نہ ہو، کسی نے کوئی، اکثر یہ جو ڈرگس ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، تو کسی سے کوئی سگریٹ نہ وہاں پر گر گئی ہو۔ اس پلاٹ میں جب ہم لوگ کود کر گئے تو آگ سامنے نظر آ رہی تھی۔ گھر تو اس کے پاس صرف ایک ہی تھا، اب وہاں پر اس آگ کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ درخت اس طرح سے تھا جیسے وہ اس پلاٹ کے سینٹر میں بنتا تھا، تو وہاں پر گھروں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو پلاٹ میں کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگ بالکل اس آگ لے کے درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر بہت زیادہ بھیانک اور ڈراؤنے چہرے نمودار ہو رہے تھے جو آگ میں نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگ تو وہاں سے ڈر کے بھاگے کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ پورا محلہ ڈرا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس درخت کو آگ لگی رہی اور اس میں وہی شور اور وہی آوازیں آتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ آگ بجھ گئی، وہاں سے بہت دھواں بھی اٹھتا رہا۔ اللہ نے بچا لیا، کسی گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو ہم لوگوں کے ساتھ والا گھر تھا ان لوگوں نے بہت کوشش کی اوپر سے پانی پھینکنے کی، لیکن پانی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ پلاٹ کافی زیادہ بڑا تھا۔ اب جب صبح کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے جا کر دیکھا اس پلاٹ کا جو درخت تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی جڑ پر کوئی بھی آگ کا نشان نہیں تھا۔ یعنی اگر درخت کو نیچے کی طرف سے آگ لگائی جاتی تو وہ اس کا باقاعدہ جو تنا اور جو اس کی جڑ تھی وہ بھی جلنی چاہیے تھی۔ آدھا درخت بالکل صاف ستھرا تھا، اس تک آگ آئی ہی نہیں تھی، اور آدھا درخت جو تھا وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، بالکل بلیک کلر کا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ صبح تک بھی اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بالآخر وہاں پر ایک شاہ صاحب تھے، بڑا علم رکھتے تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو سارا ماجرا بتایا گیا۔ جب وہ آئے پچھلے پلاٹ کی طرف سے ہی ان کو ہم لے کر آئے، کیونکہ اس طرف سے تو آنا ممکن نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر رات کو جنات کے خاندان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جیسے کہ جنات آتش ہوتے ہیں، تو ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کی اور اس درخت کو آگ لگ گئی۔ وہ جو چیخو پکار تھا وہ ان کا اپنا تھا۔ اسی آگ میں بہت سے جنات جل کر بھسم بھی ہوئے، جن کی چیخیں آپ لوگ سن رہے تھے۔ بہتر یہی ہے کہ اس درخت کے پاس مت آئیں، کیونکہ ابھی بھی اس درخت کے اوپر جنات موجود ہیں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک ایسا درخت بھی ہے جہاں پر جنات ہیں۔ اکثر لوگ اس پلاٹ سے ڈر جایا کرتے تھے۔ جب کوئی کچرا پھینکنے جاتا تھا تو کسی کو پتھر لگتا تھا، کسی کو کوئی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ باقاعدہ بہت سے لوگوں کو ایسا بھی محسوس ہوا تھا جیسے وہ وہاں پر کسی پرچھائی کو دیکھتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ جب ہم لوگوں نے شاہ صاحب کی بات سنی تو ہم لوگ بھی ڈرنے لگے کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ اب اس درخت کو جلے ہوئے جب دوسرا دن تھا، شاہ صاحب نے سب کو منع کیا، باقاعدہ محلے کے ہر گھر میں یہ بات پہنچائی گئی کہ اس پلاٹ میں نہ تو ابھی کچرا پھینکنا ہے اور نہ ہی اس پلاٹ کی طرف کوئی جائے۔ اب ہم لوگوں کے جو نیبر تھے وہ بھی اور ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ ہی گھر تھے، سب کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی، اس پلاٹ کو لے کر، اس درخت کو لے کر بہت سے سوال تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے محلے میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ اسی پلاٹ میں سے رات کے ٹائم سسکیوں کی اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پلاٹ میں ان لوگوں نے اس کے بعد جلے ہوئے چہرے والی کچھ
خواتین کو بھی دیکھا ہے جو اسی جلے ہوئے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور سسکیاں لے لے کر رو رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کے جو نیبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کا ٹائم تھا، جب ہم لوگ سو رہے تھے تو ہم لوگوں کی آنکھ کھلی اس آواز کے ساتھ کہ جیسے کوئی بہت زیادہ دردناک آواز میں کوئی عورتیں اور بچے سسک سسک کے رو رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے جب اپنے گھر کے چھت کے اوپر سے جا کر اس پلاٹ میں جھانک کر دیکھا تو ہم نے وہاں پر اسی جلے ہوئے درخت کے پاس کچھ جلے ہوئے چہرے والی عورتوں کو اور بچوں کو روتے اور بیٹھے دیکھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ دوبارہ سے اس مسئلے پر جب شاہ صاحب سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو منع کیا ہے، نہ تو ان آوازوں کے تعقب میں کوئی جائے اور نہ ہی ان پر کوئی غور کرے۔ اب ان کا گھر جل چکا ہے، اس لیے اب وہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ شام ہوتے ہی آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینے ہیں۔ آپ لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی آواز آئے کسی جانور کے بولنے کی، کسی بلی کے بولنے کی، آپ لوگوں نے نہ تو اس کو مارنا ہے اور نہ ہی بھگانا ہے۔ آپ یقین کریں تقریباً 11 دن تک ہم لوگوں کے محلے میں عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ رات کے ٹائم چھتوں کے اوپر سے بھاگنے کی آوازیں آتی تھی، یہاں تک کہ بہت سے گھروں کے دروازوں پر رات کے ٹائم کوئی دستک بھی دیتا تھا۔ ان 11 دنوں میں چوکی دار وہاں پر پہرا دینے بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ چوکی دار کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اس پلاٹ میں سے بہت سی عورتیں اور بچے بھاگتے اور نکلتے نظر آتے ہیں۔ تو چوکی دار نے 11 دن ہم لوگوں کے محلے میں وہ پہرا بھی نہیں دینے آیا۔ ان 11 دنوں میں ان لوگ جنات نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی گھر میں اپنا بسیرا کر سکیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کے محلے میں ہی پچھلی گلی میں ایک گھر تھا، وہ لوگ اکثر اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو ان کا گھر خالی رہتا تھا۔ جب وہ لوگوں نے محلے میں یہ ہیپننگ سنی تو وہ لوگ اپنے گاؤں چلے گئے ڈر کے اور اپنا گھر خالی چھوڑ گئے۔ جاتے وقت ان لوگوں نے اپنے گھر کی کوئی لائٹ بھی نہیں جلائی اور اندھیرے میں اپنے گھر کو بند کر کے چلے گئے۔ بہت سے جنات نے ان لوگوں کے گھر میں بھی بسیرا کر لیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کافی عرصہ واپس آئے ہی نہیں۔ تقریباً وہ لوگ 2 ماہ کے بعد جب واپس آئے تو ان لوگوں کا وہاں پر رہنا محال ہو گیا۔ ان 11 دنوں کے بعد محلے میں وہ ایکٹیویٹیز ہونا تو کم ہو گئی، لیکن ان کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئی۔ 2 ماہ کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ لوگ وہاں پر رہ ہی نہیں سکے اور اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر جلے ہوئے چہرے والی عورتیں اور بچے دکھائی دیتے ہیں جو ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ رات کو جب ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس گھر کی طرف کبھی بھی کوئی نہیں گیا، وہ گھر ویرانوں میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ وہ گھر جنات والا گھر مشہور ہو گیا۔ وہ جو درخت تھا اس پلاٹ میں سٹل اس کے بعد بھی رہا، یعنی پھر اس کے بعد وہاں پر تقریباً 5-6 سال کے بعد گھر بھی بنا، وہ درخت کو انہوں نے کٹوا دیا، اس گھر میں بھی کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امجد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اسے بھی آپ لوگ وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ولیج ٹون سٹوریز پر کل آپ لوگوں کے لیے ایک نئی اینیمیٹڈ سٹوری ہوگی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔